आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पाकिस्तान। इसको हम ईपीए भी कहते हैं। 1977 का मतलब यह है कि ये 1977 में आया था जी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल। अच्छा, इसकी हायरार्की क्या होती है कि प्राइम मिनिस्टर होता है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर होता है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर प्रोविंशियल एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशंस, ट्रेड यूनियंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न्ड विद द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और फिर हैं साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट्स। तो ये इसकी हायरार्की है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो टॉप टू बॉटम किस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड होती हैं कि प्राइम मिनिस्टर उसको जो है वो ओवरव्यू करते हैं सारे सिस्टम को। उसके बाद इन्वायरमेंट का मिनिस्टर है आपका फेडरल लेवल पे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंसेस के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट हो सकता है, फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये क्यों ज़रूरी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में? क्योंकि ये ही तो मेन जो है वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, इनका ही तो सारा काम है कि उन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, ट्रेड करनी है, वहीं से पोल्यूशन आनी है, तो उनका बड़ा मेन रोल होता है इसके अंदर। उसके बाद हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशंस। अच्छा जी, एग्रीकल्चर जो हमारा है उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। उसके बाद मेडिकल लेवल पे हो सकते हैं, लीगल प्रोफेशंस के ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, एनजीओज जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं। उसके बाद जो भी साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट जो भी इस फील्ड में रिसर्च करते हैं वो सारे जो हैं वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल का हिस्सा हैं। उसके बाद ये है कि फंक्शंस एंड पावर ऑफ द काउंसिल। जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी पावर्स क्या हैं, मतलब कि वो क्या काम करती है और क्या उसकी पावर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। उन्होंने, इस काउंसिल ने ये इंश्योर कराना है कि जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, वो इन्फोर्स हो रही हैं, उनको उन्होंने सुपरवाइज करना है। सेकेंडली, अप्रूव द नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो भी आपके एनवायरनमेंट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्होंने अप्रूव करने हैं। अप्रूव द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसीज एंड इंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसीज हैं उनको अप्रूव करना है इन्होंने, और ये इंश्योर कराना है कि वो आगे से इम्प्लीमेंटेशन उन पे हो रही है। फिर प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी इन जनरल एंड द कंजर्वेशन ऑफ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि इनका बड़ा कम्प्रिहेंसिव सा दायराकार है कि जिसमें इन्होंने गाइडलाइंस बनानी है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, हैबिटेट्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए, और उसके अलावा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए भी ये गाइडलाइन बनाती है काउंसिल। कोऑर्डिनेट कंसर्न्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब जी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चीज़ है कि हमने आज के दौर में अपने लिए जो भी डेवलपमेंट करनी है वो हमने इस तरह से करनी है कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के भी काम आए, ये वो फ्यूचर जनरेशन्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना छोड़े। फ़र्ज़ किया कि अगर हम आज के दौर में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री लगा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर रही है, तो उससे हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम तो 50-60 साल की, 100 साल की, 200 साल की जो हमारी एवरेज लाइफ है, उसके बाद हमारी ये वाली जनरेशन या इससे अगली जनरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें तो प्लानट को सेव करने के लिए कोई भी पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बरक्स जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं कि हम आज भी इस चीज़ को यूज़ करें और जो प्लानट है वो आने वाली नस्लों के लिए भी लिवेबल रहे। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी है इसको हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स और पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और ये कौन करता है? ये करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी।
اس میں یہ ہم نے ایجنسی کیوں بنائی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن، یہ ہم نے بنائی ٹو ایکسرسائز دی پاورز اینڈ پرفارم دی فنکشنز اسائنڈ ٹو اٹ انڈر دس ایکٹ اینڈ دا رولز اینڈ ریگولیشنز میڈ. ہم نے یہ بنائی جو ہے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے اندر یہ کام کرے گی، اور جو بھی فنکشنز اینڈ ڈیوٹیز اسائن ہوئی ہوں گی اس ایکٹ کے تحت ان کو یہ فلفل کرے گی. شیل بی ہیڈڈ بائی اے ڈائریکٹر جنرل. اس کی ہائرارکی کیا ہوگی کہ اس کا ہیڈ ڈائریکٹر جنرل ہوگا. شیل ہیو سچ ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکل اینڈ لیگل اسٹاف ایز فیڈرل گورنمنٹ میں اسپیسیفائی. ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکل اور لیگل اسٹاف اس کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد دی پاورز اینڈ فنکشنز آف دا ایجنسی. دی ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر جنرل چونکہ اس کا ہیڈ ہے تو وہ اس کی پاورز اینڈ فنکشنز اس کے پاس ہیں. دا ڈائریکٹر جنرل میں by general or special order delegate any of the powers and functions to the staff appointed under the subsection. اچھا جی، آپ نے ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پاورز دے دی جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہے، اور وہ پھر اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی جنرل یا اسپیشل آرڈر ہے اس کو کوئی بھی پاور یا فنکشن جو ہے وہ اسٹاف اپوائنٹڈ کو دے سکتا ہے. اس کے بعد فنکشنز کیا ہوں گے اس کے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے. پریپیئر نیشنل انوائرمنٹ پالیسیز فار اپروول آف دا کونسل. جو بھی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نیشنل انوائرمنٹل پالیسیز بنائیں گے. ٹیک آل نیسیسری میجرز فار دا امپلیمنٹیشن آف دا نیشنل انوائرمنٹ پالیسیز اپرووڈ بائی دا کونسل. پہلے یہ ہے کہ وہ نیشنل انوائرمنٹ پالیسیز بنوائیں گے، ان کو اپروو کرائیں گے، پھر وہ نیسیسری ایکشن لیں گے تاکہ وہ پالیسیز امپلیمنٹ ہوں. پریپیئر اینڈ پبلش این اینول نیشنل انوائرمنٹ رپورٹ آن دا اسٹیٹ آف دا انوائرمنٹ. ایک اینول نیشنل انوائرمنٹ رپورٹ جو کہ پوری اسٹیٹ کنٹری کا جو میں جو اسٹیٹ آف انوائرمنٹ ہے اس کے لیے ایک اینول رپورٹ کو پبلش کریں گے. پریپیئر اسٹیبلش اینڈ ریوائز دا نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس ود اپروول آف دا کونسل. ٹھیک ہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیمانڈس وغیرہ ڈائمینشنس انوائرمنٹ پروٹیکشن کی چینج ہوتی جائیں گی، تو کیا ہوگا کہ وہ نئے ہر سال جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پریپیئر اسٹیبلش اینڈ ریوائز دا نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز. جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں وہ ان کو کونسل جو ہے وہ ضرورت کے تحت ریوائز کرے گی یا نہیں بنائے گی. انشور انفورسمنٹ آف دا نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس. اور وہ یہ انشور کرے گی کہ جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں وہ فلفل ہو رہے ہیں. کوآرڈینیٹ انوائرمنٹل پالیسیز اینڈ پروگرامز نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی. جو بھی پالیسیز اینڈ پروگرامز ہیں ان کو وہ کوآرڈینیٹ کرے گی، چاہے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ. اس کے علاوہ ٹیک میجرز ٹو پروموٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ which may contribute to the prevention of pollution, protection of environment and sustainable development. ٹھیک ہے. یہ جو کونسل ہے وہ ریسرچ کو پروموٹ کرے گی کن کن ایریاز میں. وہ ریسرچ جو ہے پریونشن آف پولیوشن کے لیے ہو سکتی ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے ہو سکتی ہے، یا پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہماری ایجنسی ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، یہ ریسرچ کو بھی پروموٹ کرے گی. پھر سرٹیفائی ون اور مور لیبارٹریز ایز اپرووڈ لیبارٹریز فار کنڈکٹنگ ٹیسٹس اینڈ انالیسز اینڈ ون اور مور ریسرچ انسٹیٹیوٹس ایز انوائرمنٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹس فار کنڈکٹنگ دا ریسرچ اینڈ انویسٹیگیشن فار دی پرپزز آف دس ایکٹ. ٹھیک ہے. اب ہر لیبارٹری جو ہے وہ نہ اس کے پاس اتنا اکوپمنٹ ہوگا، نہ وہ صحیح طرح سے انالیسز یا ٹیسٹ کر سکتی ہے. اس لیے یہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یہ کچھ لیبارٹریز کو سرٹیفائی کرے گی اور کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو کہ یہ کریڈیبل ہیں اور ان کے پاس اتنا اکوپمنٹ ہے اور ریسورسز ہیں کہ وہ ریسرچ پرفارم کر سکیں. پھر گیو ایڈوائس اینڈ اسسٹنس ان انوائرمنٹل میٹرز انکلوڈنگ انفارمیشن اینڈ ڈیٹا اینڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز فار میجرز ٹیکن بائی آرگنائزیشن ان پولیوشن کنٹرول. جو بھی آپ کی آرگنائزیشن پولیوشن کنٹرول چاہ رہی ہے، جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کو ایڈوائز کرے گی اور اسسٹ کرے گی انوائرمنٹل میٹرز میں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے، ڈیٹا پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، یا پھر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. ریکمینڈ انوائرمنٹل کورسز ٹاپکس لٹریچر اینڈ بکس فار انکارپوریشن ان دا کریکولم اینڈ سلیبس آف دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان کا کریکولم ہے اس میں بھی ہمیں انوائرمنٹل کورسز اور ٹاپکس
یا لٹریچر بکس وغیرہ انکارپوریٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اویئر رہیں انوائرمنٹل سچویشن سے. تو ان کا کریکولم اور سلیبس بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ڈیسائیڈ کرتی ہے. پروموٹ پبلک ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آف انوائرمنٹل ایشوز تھرو میس میڈیا اینڈ ادر مینس انکلوڈنگ سیمینارز اور ورکشاپس. ٹھیک ہے, پبلک اویئرنیس کے لیے یہ میڈیا کے تھرو یا ویسے سیمینارز یا ورکشاپس کرواتی ہے. ای پی اے اتھارٹیز یہ کیا کرتی ہیں؟ فکس اینڈ ریئلائز فیس ریٹس اینڈ چارجز فار رینڈرنگ اینی سروس اور پرووائڈنگ اینی فیسلٹی. ٹھیک ہے, یہ اپنی سروسز کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی فی یا ریٹ یا چارجز فکس کر سکتے ہیں. summon and enforce the attendance of any person and require him to supply any information or document needed for conduct of any inquiry investigation in the environmental issue. اچھا جی, کوئی بھی انوائرمنٹل ایشو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ جو ای پی اے ہے وہ کسی بھی کنسرنڈ پرسن جو ہے اس کو بلا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ان سے وہ کوئی بھی انفارمیشن یا ڈاکومنٹ مانگ سکتی ہے. Enter and inspect and under the activity of a search warrant issued by the environmental court and environmental magistrate, search at any reasonable time any land, building, premises, vehicle, vessel or any other place or in which there are reasonable grounds to believe that an offence under the act has been or is being committed. ٹھیک ہے, اب یہ جو ای پی اے ہے اس کی اتھارٹیز کیا کیا ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے تفصیل سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ای پی اے ہے وہ آپ کو کوئی بھی سروس اگر پرووائڈ کر رہی ہے تو وہ اس کے لیے فی یا چارجز وغیرہ لے سکتی ہے. اس کے بعد ہے وہ اس پہ کوئی شک ہے کہ وہ کسی انوائرمنٹل ایکٹیویٹی میں کسی پولیوشن وغیرہ میں ملوث ہے یا کوئی انڈسٹری, تو ای پی اے جو ہے اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو بلا سکتے ہیں اور اس سے کوئی بھی انفارمیشن مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد ای پی اے کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ لینڈ, بلڈنگ, پریمیسز, کوئی بھی علاقہ, گاڑی یا ویسل, کوئی بھی جگہ جو ہے جہاں پہ ریزنیبل گراؤنڈ ٹو بلیو ہو کہ این offence انڈر دس ایکٹ ہیز بین اور بینگ کمیٹیڈ, کہ کوئی بھی انوائرمنٹل پالیسی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ اس کو ایک سرچ وارنٹ کے تھرو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سرچ وارنٹ کون دے گا ان کو؟ انوائرمنٹل کورٹ اور انوائرمنٹل میجسٹریٹ. اس کے بعد ٹیک سیمپلس آف اینی مٹیریلس, پروڈکٹس, آرٹیکلز اور سبسٹانسز اور آف دا ایفلوئنٹ ویسٹس اور پولوٹنٹس بینگ ڈسچارج اور امیٹڈ اور آف دا ایئر, واٹر اینڈ لینڈ. ٹھیک ہے, اب یہ کس طرح سے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ پہلے تو یہ اس طرح سے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ فرض کیا اگر کوئی انڈسٹری ہے تو اس کا جو وہ مٹیریل بنا رہی ہے, پروڈکٹ بنا رہی ہے کوئی بھی, ان کا یہ سیمپل لے سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ اس چیز کا سیمپل لے سکتے ہیں کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ کس طرح کے پولوٹنٹس emit کر رہی ہے, مطلب وہ لیکوڈ پولوٹنٹس ہو سکتے ہیں, سالڈ ویسٹ ہو سکتا ہے یا ایئر پولوٹنٹس ہو سکتے ہیں, ان سب کو وہ یہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد